السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے، بالکل ٹھیک ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو سب سے پہلے بولنا چاہتی ہوں کہ میں اتنے عرصے کے بعد ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں۔ وجوہات بہت ساری تھیں، لیکن جو مین وجہ تھی وہ میری طبیعت تھی، اور I was not feeling well، اس وجہ سے ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو سکی۔ لیکن اب میں انشاءاللہ سے اب روزانہ ویڈیو ڈالنے کی کوشش کروں گی۔ روزانہ سے مراد ڈیلی نہیں ہے، روزانہ سے مراد کہ میں ایکٹیولی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کرنا شروع کروں گی۔ تو چلیں بنا کسی دیر کے ایپیسوڈ نمبر 37 کا پہلا پارٹ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ یشما یزدانی نے قدرے رو کر اپنی بات مکمل کی تھی۔ ریان یزدانی کا دماغ تو فون کے اس پار ہی گھوم گیا تھا۔ وہ اپنے آفس کی ٹیبل پر مکہ رسید کرتے گررا کر بولنے لگا، تم مجھے میری ذمہ داری مت سمجھاؤ مسز ریان یزدانی۔ ڈونٹ یو ڈیئر ٹو ٹیچ می مائی ریسپانسبلٹیز۔ آئی نو مائی ریسپانسبلٹی بیٹر دین یو۔ لیکن ہاں، تم بطور میری بیوی اپنی ذمہ داری شاید بھول چکی ہو۔ ریان نے ضبط سے سرخ انگارہ آنکھوں سے یشما کو باور کروایا۔ یشما جو آنسو بہانے میں مصروف تھی، ریان یزدانی کی دھاڑ پر رونا بھول گئی تھی۔ ریان، میں سمجھی نہیں، میں نے کون سی ذمہ داری نہیں نبھائی؟ یشما کو ریان یزدانی کی بات بالکل بھی سمجھ نہیں آئی تھی، اس لیے کھل کر سوال کر لیا تھا، اوہ، ناؤ یو ڈونٹ نو۔ ریان یزدانی نے ایک مرتبہ پھر فون میں سے کھا جانے والی آواز نکالی۔ یشما کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہونے لگی۔ وہ 200 کی اسپیڈ سے سوچنے لگی کہ اس سے کہاں غلطی ہوئی ہے۔ سوچنے پر بھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سے کہاں غلطی ہوئی ہے۔ ریان، میں نے آپ کو ناشتے کے لیے روکا تھا، چائے بھی بنائی تھی، جوس بریڈ بھی رکھا تھا، اور شرٹ بھی پریس کی تھی۔ رات کو بھی۔ وہ بولتے بولتے رک گئی۔ میں اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہوں، یشما دھیمے لہجے میں احتجاج کرتے بولی تھی۔ اس کے لہجے میں واضح شکوہ اور احتجاج تھا۔ اسے اپنی غلطی کہیں بھی نہیں دکھ رہی تھی۔ جس طرح تم گیلے بالوں سے نیچے اتری، کیا ثابت کرنا چاہتی تھی؟ ہاں، بولو، کیا ثابت کرنا چاہتی تھی اپنے اس بکواس عمل سے؟ کہ میں تم پر مر مٹا ہوں، تم سے قربتیں بڑھا رہا ہوں۔ کیا ثابت کرنا چاہتی تھی کہ مجھے زویا کی فکر نہیں ہے؟ میں زویا کے لیے نہیں تڑپ رہا، میں اسے پل پل یاد کر کے مر نہیں رہا ہوں۔ میں تمہارے ساتھ راتیں گزار رہا ہوں، 2 دن کی آئی لڑکی کی محبت میں پاگل ہوتے 18 سال کی بہن بھول چکا ہوں۔ What do you think of me, یشما یزدانی؟ How dare you go down like that؟ تمہیں دھیان نہیں رہا، یا مجھے زج کرنے اور نیچا دکھانے کے لیے تم اس حد تک گرنے لگی ہو؟
ریان یزدانی کی کاٹ کھانے والی باتوں سے یشما سہم کر اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے اپنی ہچکی روکنے لگی تھی، جس سے ریان یزدانی کے نکاح میں آئی تھی۔ جس دن سے وہ ریان یزدانی کے نکاح میں آئی تھی وہ بس رو رہی تھی۔ ریان یزدانی کی جھلسا دینے والی باتوں نے اس کے تن بدن میں آگ بھڑکائی تھی۔ ریان، میرا میرا ہچکی، تم کیا سمجھتی ہو میں تمہیں سمجھتا نہیں ہوں؟ یا پھر یہ سوچتی ہو کہ تم سے اپنا جائز شرعی حق لے کر میں تم پر محبت برساؤں گا اور میں بھول جاؤں گا کہ میری بہن پچھلے 4 دنوں سے لاپتہ ہے؟ اور وجہ تم تھی جس نے زویا کے گارڈز ہٹانے پر اسے پرووک کیا، اسے اکسایا۔ تمہاری خرافات کی وجہ سے میری معصوم بہن باہر برتھ ڈے منانے گئی۔ میں ایک ایک پل انگاروں پر لوٹتا ہوں، ایک ایک پل اذیت میں گزار رہا ہوں۔ اپنے بکھرتے ٹوٹتے وجود کو آرام دینے کی خاطر تمہارے پاس آتا ہوں، تم سے اپنی جائز تشنگی مٹاتا ہوں تاکہ میں 2 گھنٹے تھک ہار کر سو سکوں۔ میں اتنا تھک جاؤں تمہارے ساتھ ان قربت کے لمحات گزارنے میں کہ میں تھک ہار کر چور چور ہو جاؤں۔ میں بھول جاؤں کہ زویا ہمارے پاس نہیں ہے۔ میں کچھ پلوں کے لیے اپنے دماغ کو سکون دے سکوں، لیکن تم، یشما یزدانی، تم نے مجھے اس میں بھی سکون نہیں لینے دیا۔ تم نے جو نمود و نمائش لگائی ہے اس سے میرا سر اپنے ہی ماں باپ کے سامنے شرم سے جھک گیا۔ آل کریڈٹ گوز ٹو ٹیلنٹڈ یشما یزدانی۔ ریان یزدانی نے اپنی ٹیبل پر دائیں ہاتھ مارتے اسے زور زور سے بجایا تو یشما کے رہے سہے اوزان بھی خطا ہو گئے۔ ریان، وہ بے ربط سا بولتے دھم دھم سے سہم گئی تھی، وہی دھم دھم جو ریان یزدانی ٹیبل پر ہاتھ مارتے بجا رہا تھا۔ میں واقعی سوری، یشما کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کہے۔ وہ ڈر چکی تھی۔ ریان یزدانی کی دھاڑ اور غصہ اسے فون میں سے کانوں میں سنائی دیتے اسے ڈرا رہا تھا۔ اس کے وجود کے روئیں کھڑے ہو گئے۔ ویری نائس یشما یزدانی، ویری ویری نائس اینڈ گریٹ۔ تم ہر مرتبہ غلطی کی کرو اور اس کے بعد ننھی کاکی بن کر معافی مانگ لی کرو جیسے تم نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ تمہارے سوری سے سب صحیح نہیں ہو جاتا۔ یشما ایک مرتبہ پھر چپ ہو گئی تھی۔ واقعی ہر بار مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے۔ یشما کی آنکھیں ڈبڈبا رہی تھیں۔ یشما، تم میرے غصے کو بھڑکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی ہو۔ میں انگاروں پر لوٹ رہا ہوں اور جو غصہ مجھے اس پر آیا ہوا ہے وہ بھی تم پر ہی نکلے گا۔ جتنا میں چاہتا ہوں کہ تم سے نرمی برتوں،
جتنا میں چاہتا ہوں تمہاری سزا کم کر دوں، لیکن تم مجھے ہر مرتبہ زج کر کے غلط ثابت کر رہی ہو۔ تم مجھے اکساتی ہو کہ تم نرمی کی مستحق نہیں ہو۔ تم میری نرمی ڈیزرو ہی نہیں کرتی۔ جب سے میری زندگی میں آئی ہو تم، تب سے غلطی کے بعد ایک غلطی کر رہی ہو۔ میں سوچتا ہوں یہ غلطی تمہاری آخری ہوگی، لیکن نہیں، تم مجھے غلط ثابت کر دیتی ہو۔ تم سے شادی کر کے یہاں لایا تو تم نے اپنے شوہر کو اس کے جائز حقوق سے محروم رکھا۔ پہلی ہی رات میری نفی کی، جس نے مجھے غصہ دلایا۔ تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی کہ میں اس دن کتنے غصے میں تھا، لیکن میں نے اپنا غصہ پیا۔ یشما ریان کی باتیں سنتے اپنی پہلی رات میں ہوئی قربتوں کو یاد کرنے لگی، جس نے اسے کتنی تکلیف سے گزارا تھا۔ کیونکہ ریان یزدانی نے نرمی نہیں دکھائی تھی، اس کے عمل میں صرف یہ جیسچر تھا کہ وہ جو کر رہا ہے وہ اس کا حق ہے۔ اس نے محبت سے ایک بار بھی یشما کو تک نہیں تھا، اپنی محبت کی کوئی ضبط نہیں لگائی تھی۔ یشما 5 گھنٹے تک گھونگھٹ اوڑھے انتظار کرتی رہی تھی، اور جب اس کا شوہر آیا تو ایک جھٹکے میں گھونگھٹ زمین بوس کرتے اسے حکم سنا دیا تھا کہ اپنے تمام تر پردوں کو گرائے، وہ بھی اپنے ہی ہاتھوں سے۔ یشما نے چپ چاپ وہ بھی سہا تھا، صرف اس لیے کہ ریان یزدانی کے قہر سے بچ سکے۔ وہ جسے پولیس افسر چاہیے ہی نہیں تھا، اسے پولیس افسر ہی اپنی زندگی میں ملا تھا، وہ بھی اس کی من مرضی کے بغیر۔ ریان یزدانی کے قہر سے بچنے کی قیمت اسے اپنا آپ گرا کر چکانی پڑی تھی۔ کون سی دلہن شادی کی پہلی رات ایسا رویہ ڈیزرو کرتی ہوگی جو اس نے کیا تھا، لیکن پھر بھی چپ چاپ رہتے خود کو سمجھایا تھا کہ صبر کرو، اب کوئی حل بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ چپ چاپ ریان کی باتیں مانتی رہے۔ اس کے بعد بھی اس نے اپنا آپ سونپ دیا تھا، لیکن اب ریان کے منہ سے ایسی باتیں سن کر اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ اس معرکے میں بھی ناکام ہوئی تھی۔ لمحوں کے 1000ویں حصے سے وہ واپس لوٹ آئی تھی جب ریان یزدانی نے اسے اس کی ایک اور غلطی بتائی۔ تم نے میاں بیوی کے رشتے کے تقدس کو پامال کیا۔ تم نے ہمارے رشتے کو ایسا نام دیا جو کوئی کم پڑھی لکھی لڑکی بھی نہ دیتی۔ یشما کو اپنے ہی کانوں میں وہ لفظ سنائی دینے لگا جو اس نے غلطی میں کہا تھا، وہ بھی تب جب ریان اسے ایک ہی رات میں تیسری مرتبہ اپنی غربت میں لے کر جانے لگا تھا۔ 2 مرتبہ سے جو اس کی حالت ہوئی تھی، تیسری مرتبہ سے وہ خوف کھاتے کیا سے کیا بول گئی تھی، اسے خود بھی احساس نہیں ہوا تھا، جس کے بدلے ریان نے اسے چھوڑ دیا تھا۔
ابھی کل کی ہی بات لگتی ہے جب اس نے اتنی مرتبہ معافی مانگی تھی، پھر دوسرے کمرے جاتے بھی معافی مانگتی رہی تھی، اور ریحان کو منانے کے لیے اسے کیا سے کیا کرنا پڑا تھا۔ اس نے صرف اس لیے منایا تھا تاکہ ریحان اسے وہ لفظ استعمال کرنے پر معاف کر دے، اس سے اپنا شرعی حق لے لے تاکہ وہ ریلیکس ہو سکے۔ آج پھر ریحان کی بات سنتے ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی تک اسے معاف بھی نہیں کیا گیا۔ یشما عجیب طرز سے کرب میں ڈوبی ہوئی تھی۔ فکشنل رائٹنگ، دیٹس مائی چینل۔ یو کین بائی مائی ناولس ان ڈسکاؤنٹڈ پرائسز۔ محبت کی گہرائی سیزن 1، محبت کی گہرائی سیزن 2، زویان عشق، پری کی جنت، a continued version of زویان عشق couple، پری اینڈ علیان۔ ریحان یزدانی بول رہا تھا جبکہ یشما سن ہوتے دماغ کے ساتھ اس کی باتیں سنتے خیالوں میں کھوتی جا رہی تھی۔ اسے ابھی اس وقت بھی ریحان یزدانی کے ساتھ قربت کے لمحوں میں ہوئے کام سے اپنے جسم کے حصے میں تکلیف پہنچ رہی تھی۔ چونکہ ریحان نے رات سمیت صبح اس کے ساتھ قرب کے لمحے گزارے تھے، اور یہ 5ویں مرتبہ تھا، لیکن ان 5 مرتبہ میں ریحان یزدانی نے اس سے ایک مرتبہ بھی نہیں پوچھا تھا کہ کیا وہ ٹھیک ہے، وہ کیسا محسوس کر رہی ہے، کہیں اسے درد تو نہیں ہو رہا۔ کہیں اسے مشکل تو پیش نہیں آ رہی ریحان یزدانی کی قربت میں۔ ایک مرتبہ بھی نہیں، اور یشما جسے اندر ہی اندر ایک جلن مچتی تھی، وہ اپنی کیفیت کو فراموش کیے ریحان کا ساتھ دیتی رہتی تھی، اس کے حکم کو پایۂ تکمیل پہنچانے میں لگ جاتی تھی۔ تمہارا کام ہے مجھے سکون پہنچانا، لیکن تم اپنے کام اور اپنی ذمہ داری نبھانے سے قاصر ہو مسز ریحان یزدانی، اور تم یہاں مجھے لیکچر دے رہی ہو کہ تم میری ذمہ داری ہو، مجھے میرا کام سمجھا رہی ہو۔ ہاں، ریحان یزدانی طنزیہ ہنسی ہنسا۔ یشما ریحان یزدانی، تم مجھے حد سے زیادہ آزما رہی ہو۔ میرے گھر میں ماتم کا سماں ہے، اور تم صبح ہی صبح سج دھج کر مجھ سے بنا اجازت لیے تیار ہو گئی، سرخ رنگ کے دوپٹے کو اوڑھے، گھیڑ دار فراک پہنے، جھمکے لپسٹک لگاتے۔ تمہیں ایک بار بھی شرم نہیں آئی کہ میری بہن اس گھر میں موجود نہیں ہے، وہ کہیں بے آسرا بے یار و مددگار ہے، لیکن نہیں ریحان، میں صرف مما پاپا کی وجہ سے۔ یشما کو کپ کپی لگ چکی تھی۔ وہ کپ کپا کر اپنی وضاحت میں بولنے لگی تھی، اس کے ہاتھ میں ٹھنڈے پسینے آ چکے تھے، اب تو موبائل پکڑ کر رکھنا بھی عذاب جان بن رہا تھا۔
اس سے ریان یزدانی کی باتیں نہیں سنی جا رہی تھی۔ وہ اب سردی سے نہیں، ریان کے ٹھنڈے ٹھار لہجے کی کاٹ دار زبان سے کانپنے لگی تھی، اور دوسری جانب ریان یزدانی کو جیسے اس کا بولنا بھی زہر آلود لگ رہا تھا۔ میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی مسز ریان۔ ہاؤ ڈیئر یو انٹرپٹ می ان بٹوین when I was telling you about your wrongdoings. How dare you? یشما یکدم ساخت ہو کر خاموش ہو گئی۔ اس کا دل بے ترتیب ہو کر تیز تیز دھڑکنے لگا، جیسے کسی انہونی کے ہونے سے پہلے دل گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ یشما چپ ہوئی تو ریان ایک مرتبہ پھر بولنے لگا۔ مجھے انٹرپٹ کرنے والی عورتیں اور مرد دونوں زہر لگتے ہیں۔ اب لبرلزم کو بیچ میں لا کر مجھے مت سمجھانا ہیومن رائٹس اور وومن رائٹس کی ایکویلٹی کے متعلق، کیونکہ تمہاری باتیں ضائع ہو جائیں گی۔ I am literally not interested. میرے گھر میں میری پہنچ میں رہتے ہوئے تم صرف وہ کرو گی جو مجھے پسند ہوگا، اور تم وہ کام نہیں کرو گی جس سے میں منع کروں گا۔ اور مجھے بیچ میں بولنے والی تیز ترار لڑکیاں یا عورتیں زہر لگتی ہیں، اس لیے جب میں بولوں گا تو تم صرف سنو گی۔ آئی سمجھ؟ ریان یزدانی نے جواب نہ پا کر ذرا سخت لہجے سے استفسار کیا۔ یشما بولنا ہی بھول گئی تھی۔ وہ جو اپنی وضاحت میں بولنا چاہتی تھی، ریان کی باتیں سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ تم سے بات کر رہا ہوں، سنائی نہیں دے رہا کیا؟ ریان یزدانی نے اونچی آواز میں سوال کیا۔ آپ نے ہی تو چپ رہنے کو کہا ہے، یشما بھیگے لہجے میں معصومیت سے بولی تو ریان یزدانی نے ٹیبل پر زوردار مکہ مارا۔ ڈیم اٹ یشما، تم اتنی معصوم ہو یا تم نے قسم اٹھائی ہے میری باتیں نہ ماننے کی؟ اب کے ریان یزدانی کا لہجہ کاٹ دار ہوتے تیز ہو گیا۔ یشما کے گلے میں جیسے کچھ پھنسنے لگا۔ وہ بامشکل اپنی تھوک نگلتے اٹک کر بولنے لگی۔ سوری۔ یشما کو اب سوری بولنے میں بھی ڈر لگنے لگا کہ ایک دن میں کتنی مرتبہ سوری بولے گی، آخر کتنی مرتبہ بار بار اپنے کیے کی معافی مانگے گی۔ پھر سے سوری، پھر سے سوری۔ ریان یزدانی کے غصے نے اس کی روح کو جیسے فنا کرنے کا ارادہ بنا لیا تھا۔ عاجز آنے لگا ہوں میں تمہاری اس سوری سے، بیزار ہو چکا ہوں تمہارے اس کھوکھلے سوری سے۔ ریان یزدانی نے ایک مرتبہ پھر ٹیبل پر اپنا مکہ رسید کر دیا۔ بار بار غلطی کر کے بار بار تم معافی مانگتی ہو اور سوچتی ہو میں نارملی ریئیکٹ کروں۔ کیوں تم ہی بار بار غلطی پر اترتی ہو، ہاں؟ ریان یزدانی
یشما سے پے در پہ سوال کرنے لگا۔ یشما اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے اپنا دل سہلانے لگی۔ اس کی ہارٹ بیٹ تیز ہو چکی تھی۔ پہلے تم اپنے گھر میں بنا کچھ سوچے سمجھے اتنے نازک حالات میں مین گیٹ پر آ جاؤ اور تب سوری کہو۔ پھر تم شاپنگ کرنے کے بہانے، میری پہنچ سے بھاگنے کے بہانے ڈھونڈو، اس پر سوری کہو۔ پھر تم گیلے بال لیے میرے ماں باپ کو دکھاؤ، اس پر سوری کہو۔ کتنی سوری سنوں تمہاری؟ کتنی مرتبہ تمہاری غلطیوں کو نظر انداز کرتے معاف کر دوں؟ سینس ہے تمہارے اندر؟ ریان یزدانی کی باتوں کا یشما پر گہرا اثر ہونے لگا تھا۔ اس کے دل میں ہوک اٹھ رہی تھی۔ وہ درد کی کیفیت میں مبتلا ہوتے اپنا دل سہلا رہی تھی۔ اب بولو گی؟ یہ سانپ سونگھ گیا؟ ریان یزدانی کی آواز پر وہ اپنا سکتہ توڑتے بیڈ سے اترتے انگزائٹی میں گھومنے لگی۔ وہ ادھر سے ادھر ٹہلنے لگی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آئندہ پکا خیال رکھوں گی۔ یشما نے اپنے آنسوؤں سے تر چہرے سے ایک مرتبہ پھر معافی مانگ لی۔ ریان یزدانی کا دل چاہا کہ اپنا ماتھا پیٹ لے کہ ایک مرتبہ پھر معافی سن رہا تھا۔ اسی وقت کمرے میں سہیل نوک کرتے داخل ہوا۔ ریان نے اسے انگلی دکھاتے وہاں سے جانے کا کہا اور 5 منٹ کا اشارہ کر دیا کہ وہ 5 منٹ بعد وہاں آئے، کیونکہ اس وقت اس کا پارا ہائی ہو رہا تھا اور وہ بات کرنے کے موڈ میں بھی نہیں تھا۔ ریان، آپ ناشتہ کر لیں، یشما نے دھیرے دھیرے کرتے کہا اور اپنے آنسو اپنے دوپٹے سے رگڑ کر پوچھنے لگی۔ میں آئندہ خیال رکھوں گی، ہچکی۔ یشما کی بھیگی آواز ریان کے کانوں میں پڑی تو اسے یکدم احساس ہوا کہ وہ اسے اتنی دیر سے باتیں سنا رہا ہے، لیکن اگلے ہی پل وہ پھر کٹھور بن گیا کہ نرمی برت کر دیکھ لیا تھا۔ صبح ہی صبح اسے اس کے ماں باپ کے سامنے غیر ذمہ دار بیٹے اور بھائی کا لقب ملا تھا۔ بند کرو یہ رونا دھونا، میری باتیں بھی اب تم سے برداشت نہیں ہوتی؟ ابھی تو میں نے کچھ کیا نہیں ہے اور تمہارے رونے نکل جاتے ہیں۔ ریان یزدانی طنزیہ بولتے اب طنزیہ سرد آہیں بھرنے لگا۔ ہاں، وہ اپنے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا اور اپنا بی پی کم کرنے کی کوشش کرنے لگا تاکہ وہ یشما کو مزید اپنے تاپ کا نشانہ نہ بنائے۔ لیکن یشما کی کہی ہوئی اگلی بات نے اس کی آنکھوں میں لہو اتار دیا تھا۔ اس کے چہرے کے سنجیدہ ہوتے اعصاب اب اس کے چہرے پر سرخی بکھیر رہے تھے۔ اسے ہرگز توقع نہیں تھی کہ یشما اسے جواب دے کر اس طرح آگ لگائے گی۔ ریان، آپ کچھ کر ہی لیں تاکہ آپ کو سکون مل جائے اور آپ مجھے بخش دیں۔
یوں پل پل مارنے سے اچھا ہے کہ آپ مجھے مار لیں، اپنے دل کا غبار، اپنی مردانگی ثابت کر دیں۔ یوں ہر گھنٹے مجھے اس اذیت سے مت گزاریں، میں ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ کی باتیں مجھے مار رہی ہیں، خود کو مجرم سمجھتی ہوں، آپ مجھے سزا دے دیں، شاید آپ کی تکلیف کم ہو جائے۔ اس نے درد دل کے ساتھ بمشکل ایسی باتیں کہی تھیں، جبکہ اس کے دل میں مسلسل ٹیس اٹھ رہی تھی، مسلسل اسے ٹھیس پہنچ رہی تھی۔ ریحان یزدانی کی باتیں تھیں یا زہر جو اسے اپنے وجود پر کوڑے کی مانند چبھ رہی تھی۔ وہ پہلے ہی تکلیف میں تھی، اسے بھی زویا کے جانے کا بے حد گلٹ تھا۔ زویا اس کی پکی سہیلی تھی، وہ پل پل مر رہی تھی، لیکن ریحان یزدانی سے وراثت میں ملنے والی باتیں اتنی کاٹدار تھیں کہ اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ چاہنے کے باوجود اس تکلیف کو جھیل نہیں پا رہی تھی۔ وہ جو ریحان کے غصے سے ڈرتی تھی، اور سب سے زیادہ اس چیز سے ڈرتی تھی کہ کہیں ریحان غصے میں آ کر اس پر ہاتھ نہ اٹھا دے، آج خود اذیتی میں مبتلا خود ریحان یزدانی کو کہہ رہی تھی کہ وہ اسے مارے، اسے سزا دے تاکہ شاید اس کی تکلیف کم ہو جائے۔ دراصل تو وہ اپنا ہی گلٹ کم کرنا چاہتی تھی، دراصل تو وہ خود 4 دن سے ذہنی تکلیف میں مبتلا تھی۔ اسے رہ رہ کر زویا یاد آ رہی تھی۔ وہ خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن ریحان یزدانی کی باتوں سے پل پل مر رہی تھی۔ تمہیں سزا چاہیے نا؟ ریحان یزدانی ضبط کی منزل کو پار کرتے اپنے چہرے پر ابھرنے والے لہو کی تپش سے جھلستے ہوئے سوال کر گیا۔ یشما کی باتوں نے اس کے پور پور کو سلگا کر جلا دیا تھا۔ یشما یکدم ہی خاموش ہو گئی، اسے اپنے ہی لفظوں کی کاٹ محسوس ہونے لگی کہ اس نے اپنے سر پر خود ہی ایک عذاب کو مسلط کر لیا تھا۔ وہ جو ریحان یزدانی کی نرمیوں سے سمٹنا چاہتی تھی، اس نے ریحان یزدانی کی دہشت کو آب و تاب سے ہوا دے دی تھی۔ یشما کو اپنی کہی باتیں ہی بوجھ لگنے لگیں، جن کے تلے وہ دب رہی تھی، اور اسے اس بوجھ سے آزاد کرنے والا کوئی نہیں تھا، نہ اس کی فیملی اور نہ اس کی کوئی سہیلی نما دوست جس سے وہ اپنے دل کی باتیں کہہ پاتی۔ اس سے پہلے کہ اسے اپنے لفظوں کی سنگینی کا احساس ہوتا اور وہ معافی مانگنے لگتی، ریحان یزدانی نے اس کے جواب کا انتظار بھی نہیں کیا تھا۔ یشما ریحان یزدانی، تم آج سے تیار رہنا میری سزائیں جھیلنے کے لیے، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس دنیا میں تمہیں اب مجھ سے کوئی نہیں بچا پائے گا، اور تمہاری سزا بھی ایسی ہوگی کہ تم مجھ سے ہی پناہیں مانگو گی،
لیکن تمہاری سزا تب تک ختم نہیں ہوگی جب تک میرے دل کو سکون میسر نہیں آئے گا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں تمہاری اس زبان درازی کا ایسا جواب دوں گا کہ تم اس زندگی میں میرے سامنے زبان درازی کرنا بھول جاؤ گی۔ ریان یزدانی اتنا کٹھور، اتنا سنگدل ہو سکتا ہے، یشما کے وہم و گمان میں بھی نہیں رہا، وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ریان یزدانی نے فون کو کاٹ دیا تھا اور یشما کے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ اس کے کانوں میں سیٹیاں بجنے لگی تھیں۔ وہ جو کب سے ٹہل رہی تھی، اپنی بات کرنے کے بعد بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ اسے لگا تھا ریان یزدانی کو اس پر ترس آ جائے گا اور وہ اس پر رحم کھاتے اپنا غصہ کرنا کم کر دے گا، لیکن ریان کی باتوں نے نہ صرف اس کا دل و دماغ معوف کیا تھا، بلکہ اس پر خوف کی ایسی کیفیت طاری ہونے لگی تھی جس سے انسان صحیح غلط کی پہچان تک بھول جاتا ہے۔ یشما کی زندگی یکسر بدلنے والی تھی اور ریان یزدانی کی باتوں نے اسے اچھے سے باور کروا دیا تھا کہ اس کی سزا آج سے شروع ہو چکی ہے۔ یشما کے ہاتھ سے فون گر گیا اور وہ نڈال ہوتے وجود کے ساتھ لیٹتی چلی گئی۔ فکشنل writing. All romantic scenes are paid on monthly basis. Every month only 500 rupees. Contact only on WhatsApp. آپ لوگ واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس ایپیسوڈ کے، اور اس کے علاوہ پچھلی ایپیسوڈ جو 34 ایپیسوڈ سے سٹارٹ تھی، اس کے جتنے بھی سینس تھے جو یہاں پہ اپلوڈ نہیں ہو سکے، صرف اور صرف ایپیسوڈ اپلوڈ ہوئی ہے، تو وہ سارے سین جو ہے وہ منتھلی بیسس کے اوپر پیڈ کر دیے گئے ہیں، جو کہ آپ کو مل جائیں گے۔ باقی اس کے علاوہ اسٹوری یہیں پہ پوسٹ ہوگی، یہیں پہ اسٹوری اپلوڈ کی جائے گی، سو آپ لوگ جو ہے اسٹوری کو جو ہے وہ انجوائے کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ، کیونکہ ناول یوٹیوب پر ہی آ رہا ہے اور یوٹیوب پر ہی انشاءاللہ ختم ہوگا۔ یہاں سے جو ہے وہ کچھ پیڈ سینس اسٹارٹ ہو گئے ہیں، اس لیے یہاں پہ وہ پوسٹ نہیں ہو سکتے، تو اگر آپ لوگوں کو چاہیے وہ سینس اور وہ ایپیسوڈس، تو آپ لوگ جو ہے وہ واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اپڈیٹس لے سکتے ہیں۔ اذلان، مجھے شاور لینا ہے۔ زویا طمانینت سے بولی تھی کہ شاید اذلان شاہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، لیکن اذلان شاہ کا غصہ زویا پر بھڑک چکا تھا۔ میں تمہیں جو کہتا ہوں وہ سمجھ نہیں آتا کہ اپنے بھائی پر گئی ہو۔ میرے بھائی کو بھی میری کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ میں جتنا بھی سمجھاتا تھا کہ میرے میٹرز میں مت الجھو، اپنے لیے برا کر لو گے، لیکن اسے بھی سمجھ نہیں آتا تھا، اور اب تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ زویا کو اس رویے ایکسپیکٹیشن ہرگز نہیں تھی، اس لیے وہ زمین سے کھڑی ہو گئی۔ وہ یکدم شاکڈ ہوئی تھی۔ اذلان شاہ کی ڈانٹ کی وجہ سے وہ تھر تھر کرتے سہم چکی تھی۔ اس کی آنکھیں لمحوں میں ڈبڈبائی تھیں۔ آپ ایسے، زویا یکدم سسک گئی۔ اسٹاپ اٹ زویا، اذلان شاہ پھر غصہ کر گیا تھا۔ میں تمہارے ساتھ اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر محبت کر رہا تھا اور تمہیں بیچ میں شاور آ گیا، اور اب تم ایسے ڈبڈبانے لگے ہو۔
ایسے کرتے ہیں شوہر کے ساتھ۔ اذلان شاہ مضبوط اعصاب کے ساتھ زویا کو ڈانٹ رہا تھا، کیونکہ وہ ایسا ہی مرد تھا جسے روک ٹوک یا ڈرامہ ایسے مومنٹس کے دوران پسند نہیں تھا۔ زویا کے انکار نے آج اس کی ایگو ہرٹ کر دی تھی۔ ایسا بالکل بھی نہیں تھا کہ ایگو پہلی مرتبہ ہرٹ ہوئی ہو۔ وہ شروع سے ایک کنٹرولنگ مرد تھا۔ اس کی شخصیت کا خاصا ہی کنٹرول کرنا تھا، پھر چاہے وہ آن ڈیوٹی ہو یا آف ڈیوٹی۔ زویا جب اس کی زندگی میں آئی تو زویا پہلی مرتبہ تعلق کرتے ہوئے اسے زویا کو قابو میں لینا پڑا تھا، ورنہ زویا کبھی اس قربت پر آمادہ ہی نہیں تھی۔ وہ شادی پر آمادہ نہ تھی۔ اسے شاور دلانا، اس کے ساتھ شرعی تعلق بنانا، اذلان شاہ نے سب کچھ اپنی مرضی سے کیا تھا، لیکن اس کے جیسچرز میں نرمی تھی، اپنائیت تھی، پیار تھا، خلوص و عزت تھی۔ چاہتا تو زویا کو صرف اپنے پاس رکھ کے ریل سے اپنا کام نکلوا کر زویا کو چھوڑ دیتا، لیکن نہیں۔ اذلان شاہ ایسے ہی کسی کی عزت خراب نہیں کرتا ہے کہ ساری زندگی باتیں باتیں کہ کتنی راتیں باہر گزار کر آئی ہو۔ اس کی ماں کے ساتھ جو ہوا، اس نے اسے کٹھور انسان بنا دیا تھا، لیکن عورت کی عزت برقرار رکھنا سکھایا تھا۔ اس کی زندگی دردناک رہ چکی تھی کہ اس کے دل دماغ میں بس غصہ بھر چکا تھا، لیکن زویا کی زندگی وہ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اس کی بھی بہن تھی۔ زویا کی زندگی دوسروں کو کریکٹر سرٹیفکیٹ دینا پڑتا، یہ اذلان شاہ کو گوارا نہیں تھا۔ زویا دنیا کو اپنی بے گناہی کا ثبوت دیتی رہتی، یا کیا پتہ ٹینشن یا ڈپریشن میں آ کر اپنے ساتھ کچھ غلط کر بیٹھتی۔ اذلان شاہ نے ہر نقطے پر غور کیا تھا، اس کے بعد ہی زویا کو اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے شامل کر لیا تھا۔ اذلان شاہ نے اپنی زندگی میں جو کچھ فیس کیا تھا، اس کے بعد اس کی زندگی میں ضد، غصہ، نفرت اور انتقام کے ڈیرے پڑے ہوئے تھے۔ وہ ایک ڈومینیٹنگ مرد بن کر سامنے آیا تھا۔ اس نے کبھی کسی کے آگے جھکنا نہیں سیکھا تھا۔ اس کا کریکٹر ہی ایسا بن چکا تھا جہاں سامنے والے کو کنٹرول کرنا اس کی فطرت تھی۔ فطرت اتنی آسانی سے نہیں بدلتی، انسان کو اپنی فطرت بدلنے میں سالوں لگتے ہیں، اور بدل بھی تب سکتے ہیں جب کوئی خود سے اپنی فطرت بدلنے کے حق میں ہو۔ اذلان شاہ کبھی کسی کے لیے بدلے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن ابھی تو وہ ایسا بالکل نہیں تھا۔ اس نے اپنے آپ کو اتنے سالوں تک اس لیے نہیں سنبھال کر رکھا تھا کہ اس کے کردار کی نفی کی جاتی، اسے روکا ٹوکا جاتا۔ اسے یہ ہرگز پسند نہیں تھا، اور زویا کے لیے وہ ویسے ہی پوزیسو تھا، اسے بے حد پیار سے نوازنا چاہتا تھا۔ اذلان زویا یکدم ہی گھبرا گئی تھی، اس کی آواز لڑکھڑا گئی تھی۔ زویا، کیوں نفی کی تم نے میری؟ کیوں؟ اذلان شاہ نے زویا کے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھتے اسے اپنے مقابل کھڑا کر کے شدت سے سوال کیا۔ میں نے نہیں کی۔ زویا کی آنکھوں میں نمی آنے لگی۔ میں نے نفی نہیں کی، میں تو بس
فکشنل رائٹس ٹو بی کنٹینیوڈ. اگر آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگی ہے تو جلدی سے ٹارگٹ پورا کر دیں. اس ویڈیو کا ٹارگٹ ایٹ لیسٹ 50 کامنٹس ہیں، جو کہ بہت کم ہے، اور 50 ہی لائکس ہیں، کیونکہ اتنے عرصے بعد ویڈیو اپلوڈ کیا ہے، اس وجہ سے اس ویڈیو کے کامنٹس اور لائکس کا ٹارگٹ بہت کم ہے. اس کے علاوہ اس ایپیسوڈ میں جو ہے وہ سینس تھے جو کاٹ دیے گئے ہیں، تو ان سینس کو، یہ سینس جو ہیں وہ ایپیسوڈ نمبر 35 اور 36 میں بھی تھے، جو کہ یوٹیوب پر اپلوڈ نہیں ہوئے. اس کے بعد بھی اس میں سینس تھے، ایپیسوڈ 37 میں بھی تھے، اور اس سے پہلے بھی تھے، جو کہ اپلوڈ نہیں ہوئے کہیں پر بھی. تو یہ سارے سینس حاصل کرنے کے لیے آپ لوگ جو ہیں وہ واٹس ایپ پہ ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں مجھے، اور واٹس ایپ کا نمبر دیا جا چکا ہے اس ویڈیو میں بھی، اور اس کے علاوہ جو ہے کمیونٹی میں بھی نمبر موجود ہے. کمیونٹی سے بھی آپ لوگ میرے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ویڈیو کا ٹارگٹ پورا کر دیجیے. نیکسٹ ویڈیو جلدی چاہیے اگر، تو جلدی سے اپنا ٹارگٹ پورا کیجیے، تو انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی مل جائے گی. اپنا اور اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھیے گا. سب لوگوں کو دعاؤں میں یاد رکھیے، مجھے بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے. میری صحت کی دعا ضرور لازمی کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ. بائے بائے.